اب جب سے وہ لاہور آئے ہیں تو یہاں بھی کئی ایک کنٹروورسی سامنے آئی ہیں. اگر میں ہر ایک کے اوپر تفصیلاً گفتگو کروں تو شاید 3-4 گھنٹے لگ جائیں. میں 3 ایشوز کو ڈسکس کروں گا. ایونٹس تو بہت زیادہ ہیں لیکن ایشو 3 ہیں, ان کے اندر کئی ایک ایونٹس لائی کر سکتے ہیں. ایک ایک کر کے میں انہیں ڈسکس کروں گا, اور اس میں جو تیسرا ایشو ہے اس کو میں نے ذرا تفصیل کے ساتھ ڈسکس کرنا ہے کیونکہ وہ ڈائریکٹلی مجھ سے ریلیٹڈ ہے. میرے نام کو مینشن کر کے مختلف ٹی وی چینلز نے سوشل میڈیا اپنے اکاؤنٹس کے اوپر وہ ویڈیوز اپلوڈ کی ہیں, اور میرا خیال ہے ڈاکٹر ذاکر نائک کی سب سے زیادہ اگر کوئی ویڈیو وائرل ہوئی ہے پاکستان آنے کے بعد تو پہلے نمبر پہ وہ پشتون سسٹر کے ساتھ جو ان کا مس بہیو تھا وہ والی ویڈیو ہے جس پہ میں نے پچھلی دفعہ تفصیل گفتگو کر لی تھی, اور دوسرے نمبر پہ اگر کوئی ویڈیو ہے تو وہ یہی ویڈیو ہے. اور مجھے خام خواہ بیچ میں مینشن کیا ہوا ہے, حالانکہ میرا ڈائریکٹلی اس سے کوئی لینا دینا نہیں, انڈائریکٹلی ہے, کیونکہ وہ جو کرسچن بھائی سوال کر رہے تھے یقیناً انہوں نے یہ ساری باتیں میری ویڈیو سے ہی سیکھی ہیں, باقی تو کوئی اس قسم کی باتیں کرتا نہیں ہے. اس لیے پھر چند ٹی وی چینلز نے اپنے یوٹیوب کے اکاؤنٹ سے جب اس ویڈیو کو اپلوڈ کیا تو سٹارٹ میں لکھا کہ کرسچن کوٹنگ انجینئر محمد علی مرزا, اور وہ ویڈیو مختلف لوگوں نے اپلوڈ کی ہے. اس کے تو کئی ملینز میں ویوز جا چکے ہیں اگر آپ سارے جمع کریں. اسے میں انشاءاللہ تفصیل سے ڈسکس کروں گا کیونکہ اس کرسچن بھائی کا جواب ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس طرح نہیں دیا جس طرح وہ سوال پوچھ رہے تھے. تو انشاءاللہ تعالی میں وہ کمزوری بھی ہائی لائٹ کروں گا اور اصل بات بتاؤں گا. جو ٹیکنیکل چیزیں وہ پوچھ رہا تھا عربی لنگوسٹک کے پوائنٹ آف ویو سے, آیت کے ترجمے کے حوالے سے اور بزرگ بابوں کے حوالے سے, اس نے جو الفاظ استعمال کیے ہیں وہ وہی الفاظ ہیں جو میں استعمال کرتا ہوں. لیکن اس سے پہلے میں یہ 2 جو کریٹیکل ایشوز ہیں انہیں ڈسکس کر لوں. ایشو نمبر 1, وہ لاہور کے اندر جو ان کے پروگرام ہوئے, اسپیسیفکلی ان پروگرامز میں بھی, ایون کراچی والے پروگرامز میں بھی, جو ڈاکٹر ذاکر نائک کا اوورآل ایٹیچیوڈ ہے وہ ہیومیلیٹنگ ہے, یعنی تذلیل والا. اور کئی لوگوں نے نیچے کامنٹس کیے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب کو پاکستان آگے پتہ نہیں کیا ہو گیا, پاکستان کی شاید آب و ہوا ہی ایسی ہے. بہرحال جو بھی ہے وہ آلموسٹ جس کو بھی سوال کا جواب دے رہے ہیں تو بڑے عجیب انداز کے اندر. یہ ان کا ایک جنرل ایٹیچیوڈ ہے اکثر نان مسلمز کے ساتھ, اور اس میں سمجھتا ہوں کہ جو پروگرام کنڈکٹ کر رہے ہیں ان کا بھی قصور ہے. ہونا یہ چاہیے کہ جب ایک بندے نے ایک دفعہ سوال کر لیا نا, اس کے بعد اس کا مائک آف ہو جانا چاہیے, اور یہ چیز ڈکلیئر کرتے ہیں کہ جی سوال کرنے کے بعد اب آپ بیچ میں نہیں بولیں گے. وہ اس کا مسلسل مائک آن رکھتے ہیں. ابھی ڈاکٹر صاحب نے آدھا جملہ بولا ہے تو وہ بیچ میں اپنا لچ فرائی کرنا شروع کر دیتا ہے بندہ. اس کی وجہ سے اسپیکر کو غصہ آ جاتا ہے. یہ نیچرل چیز ہے, میرے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے. اسی لیے میں آخری درجے میں اوائڈ کرتا ہوں کہ 1 to 1 کسی کے ساتھ نہ ہوں. میں کہتا ہوں جس نے سوال کرنا ہے وہ پرچی لکھ کر دے. لائیو سیشن میں 1 to 1 ہوتا ہوں اوورسیز کے ساتھ, لیکن ان کو بھی ہم نے انسٹرکشن دی ہوتی ہے کہ آپ نے سوال کر کے خاموش ہو جانا ہے اور آپ کا مائک اینکر کنٹرول کرے گا. وہ سوال کرنے کے بعد مائک کو آف کر دیتے ہیں, پھر وہ تسلی سے میرا جواب سنتے ہیں, اور میں ہر اینگل سے اس کے اوپر روشنی نہیں ڈالتا, پورا سورج روشن کر دیتا ہوں, کوئی چھوٹی جی گال بھی نہ رہ جائے بیچوں. تو سب سے پہلے جو لوگ اس پروگرام کو کنڈکٹ کر رہے ہیں ان کو یہ اپنی کمزوری دور کرنی چاہیے. آپ اناؤنسمنٹ کریں کہ سوال آپ تسلی سے کریں, اس کے بعد آپ کا مائک ہو جائے گا آف. اب اسپیکر کا اتنا تجربہ ہوتا ہے, اسے پتا ہوتا ہے کہ میں نے اس کے جواب میں کون کون سی بات کرنی ہے اور پھر اس کے دماغ میں کیا خیال پیدا ہوگا, میں اس کو بھی ایڈریس کر دوں. اور اینڈ پہ, ہر سوال کے اینڈ پہ ڈاکٹر صاحب کو چاہیے کہ وہ اینڈ پہ اس ٹاپک سے متعلق جو ان کی ویڈیو ہے نا اس کا ٹائٹل مینشن کریں اور کہیں کہ باقی تفصیلات کے لیے آپ فلاں ویڈیو دیکھ لیں. ایسے وہ کئی مواقع پہ کہہ دیتے ہیں, لیکن وہ اس وقت کے جب پہلے کتنی زیادہ وہ چونچ لڑا بیٹھے ہوتے ہیں اپنے کوشچن کرنے والے کے ساتھ, اینڈ پہ کہتے ہیں یار اب تو سوال پہ سوال کر رہے ہیں, فلاں لیکچر دیکھ لیں. اس کی بجائے وہ سوال لیں, جواب دیں تسلی سے, اور اس کے بعد کہیں کہ فلاں ویڈیو دیکھ لو. دوسرا, اس میں جو اینکر ہے اس کا رول بڑا امپورٹنٹ ہے. اگر کوئی ایشو کھڑا ہو تو ڈاکٹر صاحب کو سٹیج سے اس کو رسپانس کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اینکر کا کام ہے کہ اگر کوئی بندہ بیچ میں لچ فرائی کرنا شروع کر دیتا ہے تو ڈاکٹر صاحب وہیں پہ خاموش ہو جائیں. اینکر کے آگے بھی مائک رکھا ہے, وہ کہ بھائی آپ تسلی سے جواب سنیں. اس سے یہ ہوتا ہے کہ اسپیکر جو بولنے والا ہے اسے غصہ نہیں آتا اور اس کا ڈائریکٹ انٹریکشن بھی نہیں ہوتا اس کے ساتھ, تو وہ جو چانسز ہیں وہ آلموسٹ ایلیمینیٹ ہو جاتے ہیں. تو اینکر اگر ڈاکٹر ذاکر نائک کی بجائے بولیں تو اس کی وجہ سے ڈاکٹر ذاکر نائک کو غصہ نہیں آئے گا اور نہ ان کا ٹیمپرامنٹ لوز ہوگا. ورنہ یہ جو تماشا لگا ہوا ہے نا, یہ بار بار ریپیٹ ہی اس لیے ہو رہا ہے کہ وہ ڈائریکٹ ہو جاتے ہیں. سوال کا جواب, پھر اس کے اوپر کاؤنٹر کوسچن. بھائی اگر آپ اس طریقے سے کاؤنٹر کوسچن کرتے چلے جائیں گے تو پھر تو ایک بندہ ہی ٹائم لے گا. اس لیے آپ دیکھ رہے ہیں 20-25 منٹ ایک بندے کے اوپر لگ رہے ہیں. پھر بھی وہ کوئی نہ کوئی سوال اس کا رہ جاتا ہے, پھر زبردستی اسے وہاں سے رخصت کیا جاتا ہے. اب وہ ایک ایتھیسٹ وہاں پہ آ گیا ہے جو مسلمان سے مرتد ہوا ہے. اب اسے پازیٹیولی ڈیل کرنا چاہیے. سٹارٹ میں تو انہوں نے پازیٹیولی کیا, پھر کرتے کرتے انہوں نے فتوے لگانا شروع کر دیے اور اسے جہنم کی بشارتیں سنانا شروع کر دیں. حالانکہ ابھی اس کی موت کا وقت قریب نہیں آیا. ایک ہوتا ہے وہی سنانا اور چیز ہے, لیکن ایک ڈائریکٹ ہو جانا کہ تمہارے لیے یہ ہے, تمہارے لیے یہ آیت ہے, تمہارے لیے یہ حدیث ہے,
اس طریقے سے اگر آپ بات کریں گے نا تو یہ کوئی دعوت کا انداز نہیں ہے، اور نہ اسلام نے اس طرح کے انداز کو سپورٹ کیا ہے۔ اب آپ کا کام صرف جواب دینا ہے، منوانا تو نہیں ہے نا۔ پھر اس سے پوچھ رہے ہیں کہ ہاں بھائی آپ سناؤ اسلام قبول کرنا ہے کہ نہیں کرنا، تو وہ آگے سے کہہ رہے ہیں کہ آپ میرے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ مجھے ہدایت دے، بس یہی کام ہوتا ہے۔ پھر وہ بار بار اسے کہہ رہے ہیں کہ تم کلمہ پڑھ لو، وہ کہتا ہے جی آپ دعا کریں، میں کوشش کروں گا۔ اب ہونا چاہیے تھا کہ اسے چھوڑ دیتے، لیکن جناب وہ ایک ایک کر کے منواتے پھر اینڈ پہ کہتے ہیں عربی میں بھی پڑھ۔ آپ اس کی شکل بھی دیکھ لیں، اس کی فیس ریڈنگ بھی دیکھ لیں آخری وقت تک۔ اب وہ جب گھر جائے گا تو گھر والوں کو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ وہ یہ کہے گا کہ میں آج مسلمان ہو کے آ گیا ہوں؟ الٹا وہ یہی کہے گا کہ اتنے مجمع میں پھنس گیا تھا، میں کیا کرتا۔ اللہ کرے کہ مسلمان ہو جائے، بہت اچھی بات ہے، اور اگر مسلمان ہو گیا تو اسے پبلکلی پھر سامنے آنا چاہیے، اور اگر وہ پبلکلی سامنے نہیں آتا اور اس طریقے سے زبردستی جو کلمہ پڑھایا گیا ہے، یہاں تو مجاہد ملت تیار بیٹھے ہوئے ہیں اسے مرتد ڈکلیئر کرنے کے لیے، اس لیے ہمارا یہ پلیٹ فارم حاضر ہے اس کے لیے۔ وہ اگر کوئی اپنی کلیریفیکیشن دینا چاہتا ہے تو آن لائن سیشن میں بھی آ سکتا ہے، ہمارا جو 5 دن سیشن چلتا ہے، اور کسی بھی سنڈے کو جیلم بھی آ کے اپنی کلیریفیکیشن وہ دے سکتا ہے۔ اگر واقعتاً اس نے قبول کر لیا بہت اچھی بات ہے، اور اگر نہیں کیا اور زبردستی والا معاملہ ہوا تو وہ اپنے معاملے میں حق و جانب ہے، ہم بھی ان کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا سینہ اسلام کے لیے کھول دے، لیکن اس طریقے سے بیہیو کرنا اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ایشو نمبر 2، اور وہ ہے ڈاکٹر صاحب نے کراچی میں بھی چند ایک کرسچن سے یہ بات کی، ادھر بھی کی، کہ میں چیلنج کرتا ہوں کہ کوئی ان ایمبیگوس اسٹیٹمنٹ بائبل سے دکھائے کہ جہاں پہ حضرت عیسیٰ ابن مریم نے کہا ہو کہ میں خدا ہوں یا میری عبادت کرو۔ تو ظاہر ہے ان الفاظ کے ساتھ تو کسی بھی لہامی کتاب میں کوئی ایسی بات موجود نہیں ہے۔ تو یہ ڈاکٹر صاحب کا کلیم بالکل درست تھا، اس میں چونکہ وہ ڈیبیٹر ہیں، انہوں نے چیلنج کیا کہ جی میں اس پہ ڈیبیٹ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تو لاہور میں کچھ کرسچنز کے آپ کہہ لیں پاسٹرز یا ان کے پادری پہنچ گئے اور انہوں نے کہا کہ ہم آپ سے منازعہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ آپ نے غور سے میری بات نہیں سنی، میں نے یہ کلیم کیا تھا کہ کم از کم 20,000 کے مجمع کو جس نے کبھی ایڈریس کیا ہو اس پادری کو میرے مقابلے پر لے کے آئیں۔ 20,000 کا مجمع اس نے کسی چرچ میں نہیں، اوپن گیدرنگ میں، کیونکہ چرچ میں یا مسجد میں تو لوگ عبادت کے لیے بھی آ سکتے ہیں، مجبوراً وہ کسی مولوی کی یا پادری کی بات سنیں گے۔ ایکسکلوسیولی اس نے کوئی پروگرام کیا ہو اور وہاں پہ 20,000 کا کم از کم مجمع ہو تو اس کو آپ میرے ساتھ مقابلے پر لے کر آئیں، کیونکہ اس طرح ہو نہیں سکتا کہ ایک ہیوی ویٹ جو چیمپئن ہے وہ کسی چھوٹے بچے کے ساتھ مناظرہ کرے تو لوگ کہیں گے بچے کو مارا ہے، فلاں تو ٹکر کا تھا، اس کے ساتھ بات کرتے تو پتہ چلتا۔ اور یہ بات بالکل درست ہے ڈاکٹر ذاکر نائک کی، 100% درست ہے، اور اس میں جو انہوں نے جملہ بولا وہ بالکل صحیح تھا کہ تم لوگ صرف میرے ذریعے سے فیم حاصل کرو گے، مشہوری حاصل کر لو گے کہ فلاں شخص کے ساتھ ڈاکٹر ذاکر نائک کی ڈیبیٹ ہو رہی ہے، تمہیں تو کوئی نہیں جانتا، تو مجھے تو ملینز آف پیپل جانتے ہیں، بلکہ کروڑوں میں لوگ ہیں، تو تمہیں مشہوری ملے گی، تو بہتر یہ ہے کہ اپنا بڑا لانچ کرو۔ یہ بالکل صحیح بات کی، لیکن ایک چھوٹی سی چیز جس میں میں ان سے اختلاف رائے کروں گا کہ جو انہوں نے کرائٹیریا رکھا ہے اس میں تو پاکستان میں کوئی بھی ایک پادری ایسا نہیں ہوگا جو اس کرائٹیریا پہ پورا اترے، کیونکہ یہاں تو کلچر ہی نہیں، ظاہر ہے کہ یہ ملک جو نان مسلمز ہیں ان کے لیے کوئی اتنی سیف جگہ نہیں ہے، سیدھی سی بات ہے کہ وہ اس طرح اوپن گیدرنگ میں پروگرام کر سکیں۔ تو ڈاکٹر صاحب کو یہ کہنا چاہیے کہ پاکستان میں کوئی ایک بندہ آپ نامینیٹ کرتے ہیں، وہ نام لے رہے ہیں باہر کے سپیکرز کا اور بات پاکستان میں کر رہے ہیں اردو سپیکنگ والے لوگوں کے ساتھ، تو ان میں سے ایک ان کو کہ کوئی ایک بڑا لانچ کر دیں، میں اس سے بات کر لوں گا۔ یہاں پہ میں یعنی ان سے اختلاف کروں گا کہ پورے ملک سے ایک بندہ تو ہو سکتا ہے نا، کیونکہ آپ پورے ملک میں آ کے بات کر رہے ہیں، تو یہاں پہ ملینز آف کرسچنز موجود ہیں، کوئی ایک اپنا ریپ نامزد کر دیں گے۔ اچھا میرے بھائیو، اب آخری جو ایشو میں نے ڈسکس کرنا تھا 3 نمبر، وہ آلموسٹ 25 منٹ کی ایک سمجھ لیں منی ڈیبیٹ ہی تھی کوسچن کرنے والے کے ساتھ ڈاکٹر ذاکر نائک کی حافظہ اللہ تعالی بادشاہی مسجد کے اندر، اور بڑے اچھے انداز میں اس کرسچن بھائی نے اپنا کوسچن رکھا۔ انہوں نے سورہ التوبہ کی آیت نمبر 31، مشہور آیت ہے، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ والمسیح ابن مریم، کہ یہود و نصارہ نے اپنے احبار یعنی علماء کو اور رہبان یعنی کہ صوفیوں کو، جوگیوں کو، مشائخ کو، بابوں کو اپنا رب مان لیا تھا اللہ کے سوا، اور عیسیٰ ابن مریم کو بھی رب مان لیا تھا۔ اب یہ عربی لنگوسٹک میں اس کا ترجمہ یہی بنتا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے جامعہ ترمذی کی وہ حدیث کوٹ کی، اور اس کے بعد انہوں نے اینڈ پہ بولا کہ کیا مسلمانوں نے بھی کرسچنز کی طرح اپنے بابوں کو
بابوں کا لفظ استعمال کیا, خدا نہیں بنا لیا ہوا. پھر بھی ڈاکٹر ذاکر نائک کو سمجھ نہیں آئی, یا انہوں نے جان بوجھ کے اوور لک کیا کیونکہ بابے کی نگری میں بیٹھے ہوئے تھے داتا صاحب کول ہی سی. پھر اس نے کہا جس طرح کہ علی حجویری اور غوث پاک انہوں نے نام لیا ہے, کرسچن کو نام پتا تھے, ڈاکٹر صاحب اوور لک کر رہے تھے, اس کے باوجود ڈاکٹر صاحب نے پھر کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر لی کہ کسی طریقے سے یہ بلی غائب ہو جائے. انہوں نے کہا نہیں, ہم مسلمانوں میں سے تو کوئی بھی خواہ کتنا ہی اختلاف ہو, کوئی فرقہ اپنے پیروں کو مشائخ کو رب نہیں مانتا. حالانکہ اس کو یہ پتا تھا کہ ہمارے پیغمبر نے ان بزرگ بابوں کی اندھی تقلید کو بھی ان کی عبادت قرار دیا ہے. وہ حدیث کوٹ کر رہا تھا. ویسے تو ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں قرآن اور صحیح حدیث, اور بھائی اس نے قرآن بھی کوٹ کیا, صحیح حدیث بھی کوٹ کی, پھر بھی ڈاکٹر صاحب اس طرف نہیں گئے. ہاں, ترجمہ اس نے غلط کیا, اور وہ عام آدمی جسے عربی لنگوسٹک نہیں آتی وہ ترجمہ ویسے ہی کرے گا جس طرح اس کرسچن نے کیا. صرف زبر زیر کے فرق سے ترجمہ 180 ڈگری بدل جاتا ہے. اب ڈاکٹر صاحب تو پہلے تو پریشان ہو گئے کہ یہ کون سی آیت ہے. انہوں نے پہلے مصحف اٹھایا, اس مصحف سے انہیں وہ آیت نہیں ملی, اگرچہ وہ بولتا رہا کہ سورت نمبر 9 ہے اور آیت نمبر 31 ہے. پھر ڈاکٹر صاحب نے موبائل نکالا, شکر ہے موبائل سے انہیں وہ آیت مل گئی, اور پھر انہوں نے کہا کہ یہ آیت تو مجھے پہلے بھی پتا تھی لیکن میں چیک کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ ترجمہ جو آپ نے کیا ہے یہ بالکل غلط ہے. ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ آپ نے اگر یہ جان بوجھ کے کیا ہے تو شرارت کی ہے, اور اگر غلطی سے ہوا ہے تو پھر خیر ہے. اس نے کہا جی میں غلطی سے ہی یہ کر رہا تھا, جان بوجھ کے نہیں کیا. اس نے کہا جی آئی لو یو. ڈاکٹر صاحب نے بھی کہا آئی لو یو, لیکن ڈاکٹر صاحب نے جواب نہیں دیتا ہوتا کہ بھی اوڑا ترجمہ اس نے غلط کیا تھا, اس کا جو صحیح ترجمہ ہے وہ عربی لنگوسٹک میں کس اعتبار سے وہ والا ترجمہ بنے گا اور کس اعتبار سے وہ والا ترجمہ بنے گا, کیونکہ اسٹیٹمنٹ میں اگر زبر زیر نہ ڈلے ہوئے ہوں, اوریجنل قرآن میں تو زبر زیر نہیں تھے نا, تو وہ والا ترجمہ بھی بن سکتا ہے جو اس کرسچن بھائی نے کوٹ کیا. لیکن قرآن تواتر کے ساتھ نقل ہوا ہے, اس لیے اس کے زبر زیر میں بھی کوئی اختلاف نہیں ہے. وہ زبر زیر نہ بھی ڈلے ہوں تب بھی عربی لنگوسٹک بالکل کلیئر کٹ یہ بتاتی ہے کہ وہ ترجمہ اس کرسچن نے غلط کیا تھا, اور اس آیت کا اگلا حصہ اگر وہ پڑھ لیتا تو اس میں مزید کلیئر ہو جاتا کہ وہ ترجمہ اس نے غلط کیا تھا. ڈاکٹر صاحب نے اس کی عربی کی لنگوسٹک کی جو ٹیکنیکل غلطی تھی وہ ہائی لائٹ نہیں کی, انہوں نے صرف اتنا کہا کہ یہ ترجمہ یوں نہیں یوں بنتا ہے. حالانکہ عام آدمی اگر اسے ترجمہ کرنے کی کوشش کرے نا, جسے عربی کی یہ والی باریکی نہ پتا ہو, تو وہ والا ترجمہ ہی کرے گا جو وہ کرسچن کر رہا تھا. سیدنا عدی ابن حاتم کہتے ہیں میں اللہ کے نبی علیہ السلام کے سامنے اس حال میں حاضر ہوا کہ میرے گلے میں سونے کی سلیب لٹکی ہوئی تھی, تو مجھے رسول اللہ نے فرمایا کہ اے عدی اس بت کو توڑ کر پھینک دو. یعنی یہ سلیب کا نشان بھی بت ہے ایک سمبل کے طور پر. وہ کہتے ہیں میں نے نبی علیہ السلام سے کہا کہ قرآن میں ایک آیت ہے, اور وہ یہ آیت کوٹ کی اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ, کہ کرسچنز نے اپنے علماء کو اور اپنے جوگیوں صوفیوں کو رہبان کو رب مان لیا تھا اللہ کے مقابلے پر. تو ہم نے تو اپنے مولویوں کی کبھی عبادت نہیں کی, تو یہ آیت کیوں ہے قرآن میں؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کیا تم اپنے مولویوں اور جوگیوں یعنی احبار اور رہبان کی حلال کردہ چیزوں کو حلال اور حرام کردہ چیزوں کو حرام نہیں مان لیتے تھے؟ ان کا یا رسول اللہ ایسے ہی تھا. فرمایا یہی ان کو رب بنانا ہے. کیوں؟ شریعت کا کسٹوڈین وقت کا پیغمبر ہوتا ہے, وہ بھی اللہ کی مرضی کے بغیر کوئی حکم نہیں دے سکتا. اب اگر کوئی مولوی اور صوفی بھی کتاب اللہ کو اور پیغمبر کی سنت کو چھوڑ کر خود سے حلال اور حرام کو ڈیفائن کرے گا نا, تو گویا وہ مولوی تمہارا رب ہے, کیونکہ شریعت کا اختیار کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس. اس آیت کا یہ مطلب نہیں تھا کہ وہ اپنے مولویوں کو سجدہ کرتے تھے جا کے, وہ ان کے حلال اور حرام کے فتووں کو بغیر تحقیق کے مانتے تھے. تو جب انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ ایسا ہی تھا, تو فرمایا یہی ان کو رب بنانا ہے. اب یہی بات اس کرسچن بھائی نے کوٹ کی, اور اس کے بعد اس نے کیا کہا کہ مسلمانوں نے بھی تو بابوں کو خدا بنا رکھا ہے. ڈاکٹر صاحب نے اسے اوور لک کیا یا سمجھ نہیں آئی. پھر اس نے دوبارہ کہا کہ علی حجویری اور غوث پاک. ڈاکٹر صاحب نے سمجھ آیا کہ ہن گل ود گئی ہے, میں ہن داتا دی نگری چ بیٹھے ہیں کیا کراں. ڈاکٹر صاحب نے کہا نہیں, مسلمان تو خواہ کتنے بھی گئے گزرے ہوں اپنے پیروں کی عبادت نہیں کرتے. اور وہ کرسچن ڈاکٹر صاحب کو بتا رہا ہے نہیں, ترمذی میں نبی علیہ السلام نے کہا ہے یہ ان کی عبادت ہے, جو بزرگ بابوں کو مانا جاتا ہے ان کی بتائی ہوئی باتیں مانی جاتی ہیں کتاب و سنت کے مقابلے پر. جیسا کہ
दादा साहब की घोड़ी, ये है बाबा जानी को रब माना हुआ है इन्होंने, दर्द वाली जगह पे हाथ रखे, दादा साहब की घोड़ी। हाँ, छड़ दो विच अब्दुल कादिर पे आ गया जाए, टार्जन बना के अब्दुल कादिर जिलानी को अल्लाह के मुकाबले पे पेश किया हुआ। और क्या है, तू मीनारे से चल पड़ी, हाँ मैं बुखारे से चल पड़ा, हाँ, ये क्या है? और यही कुछ तो है, ये लोटे की टूटी गो से पाक के मुरीद साड़ के जनाब रखता, ये सारा कुछ ये क्या है? यही है, इन्होंने अहबार और रहमान को रब माना हुआ है। या मोइनुद्दीन चिश्ती पार लगा दे किश्ती, या भावल हक बेड़ा तक जड़ा इंजीनियर साहब ने डोब देता, बरी बरी सरकार बरी खोटी किस्मत कर दे हरी। तो वो क्रिश्चियन बिल्कुल सही बात कर रहा था, या तो डॉक्टर साहब को समझ नहीं आई या वो समझना नहीं चाह रहे थे, क्योंकि ऐसी जगह पे बैठे हुए थे। और ये कोई इस्लाम की खिदमत नहीं होती है कि बंदा कहे कि नहीं दूसरों के सामने हम पर्दा रख ले। अगर आप ये हरकत करेंगे ना, इस्लाम का जनाजा इसलिए निकला है कि आपने गैर मुस्लिमों के सामने अपने लबादे ओढ़े हुए हैं, मेकअप किए हुए हैं, उनको बिल्कुल नंगा करके दीन बताएं जो है। हमारी दावत से इतने कादियानियों ने क्यों इस्लाम कबूल कर लिया? ये तो सिर्फ गालियां देते रहे, मैंने उनका मुकदमा ही उलट दिया। उनके पास बात ही एक थी, चिश्ती रसूलुल्लाह, थानवी रसूलुल्लाह, सादिक रसूलुल्लाह, शिबली रसूलुल्लाह, और मैं कहा तुहाड़े भरा जे वो भी फराडी है, तुसी भी फराडी है। ये चीज दिमाग खोलती है। अगर आप इन चीजों का दफा करेंगे, मार्फत की बात कह के मुनाजरे लड़ेंगे इसके हक में, फिर मेरे भाई आप कादियानियों को भी इस्लाम की दावत नहीं दे सकते। इसी तरीके से नॉन मुस्लिम के सामने आप इस्लाम का दिफा करें, मौलवियों का दिफा छोड़ दें, फिरकों का दिफा छोड़ दें, बिल्कुल माने। इसके बाद वो क्या बात करता, उसने कहा अली अजमेरी और गौसे पाक को इन्होंने खुदा नहीं माना हुआ। डॉक्टर साहब का ईमानदारी से बताएं, ये काम नहीं बनता था। मैं वाबियों से पूछूंगा, अहले हदीसों से, तुम सपोर्ट करते हो ना, जरा उसको लहदी में जाके समझाओ कि यार तुम्हारा ये काम नहीं बनता था, कि ये गलत कर रहे हैं जो कुछ कर रहे हैं। उल्टा तुम दिफा करना शुरू हो गए कि ऐसा तो कोई भी नहीं करता, जबकि तुम्हें भी पता है कि क्या कुछ करते हैं। मरे हुए बाबों को मदद के लिए पुकारते हैं, इनके क्या क्या अकीदे वाबस्ता है उनके साथ। मैंने कोशिश तो की कि आज इस टॉपिक को सेंटर्ड करते हुए कुछ चीजें आप तक पहुंचाऊं। अभी भी काफी बातें मैं कर सकता था, लेकिन ऑलमोस्ट ये 2 घंटे हो चुके हैं। मेरे ख्याल है इतनी गुफ्तगू काफी है। सल्लु अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व अस्हाबि मुहम्मद व अज़वाजि मुहम्मद व उम्मति मुहम्मद अजमईन इला यौमिद्दीन, आमीन।